بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں تصور شہزاد اور آپ دیکھ رہے ہیں تصور شہزاد آفیشیل۔ ناظرین، آج کچھ اہم موضوعات ہیں۔ مریم نواز کا جنرل باجوہ سے رابطہ ہوا ہے، کیا گفتگو ہوئی، اس پر گفتگو کریں گے۔ اس کے علاوہ مسلم لیگ نون کو ایک اور محاذ پر پسپائی کا سامنا کرنا پڑا، یہ کیا تھا، اس پر گفتگو کریں گے۔ اور انٹرنیشنل ایک ایشو ٹچ کریں گے کہ اسرائیل کی جو تدبیریں الٹی ہو گئی ہیں اس کا کیا بنے گا، اس پر آج گفتگو کریں گے۔ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیجئے، بیل آئیکن کا بٹن دبا دیجئے اور کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجئے گا۔ ناظرین، موجودہ حکومت الیکشن سے فرار چاہ رہی ہے۔ کوشش ہے حکومت کی کہ کسی نہ کسی طرح یہ الیکشن جتنے التوا کا شکار ہوں اتنا کیا جائے، تو اس حوالے سے مسلسل کوئی نہ کوئی بہانہ بنایا جا رہا ہے۔ سپریم کورٹ کے حکم کے باوجود الیکشن کمیشن نے ملکی تاریخ میں پہلی مرتبہ انتخابات کو ملتوی کر دیا ہے، اور اس میں سپریم کورٹ کو اعتماد میں لیے بغیر الیکشن کمیشن نے اپنا فیصلہ سنا دیا ہے، جبکہ حکومت اس کوشش میں ہے کہ ملک کے حالات خراب ہو جائیں اور الیکشن مزید التوا کا شکار ہوں۔ حکومت کا کام ملک میں امن و امان کا قیام ہوتا ہے، لیکن حیرت انگیز طور پر یہ پہلی حکومت ہے جو اپنی ناکامی کا علیٰ اعلان اعتراف کر رہی ہے اور کہہ رہی ہے کہ ملک میں امن و امان کی صورتحال خراب ہے، جس کی وجہ سے انتخابات کروانا ممکن نہیں، اور اس سے امن و امان کی صورتحال کو بنیاد بنا کر اس سے راہ فرار اختیار کر رہی ہے۔ اب سپریم کورٹ یہ چاہتی ہے کہ جتنی جلدی ممکن ہو سکے یہ انتخابات کروائے جائیں، تو اس حوالے سے آج بھی سماعت ہوئی جس میں حکومت نے باقاعدہ فریق بننے کا فیصلہ کیا ہے، اور دونوں جو اتحادی جماعتیں ہیں پی ڈی ایم میں موجود، انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ اس میں فریق بنیں گی۔ عمران خان نے اس حوالے سے جو درخواست دائر کی ہوئی ہے سپریم کورٹ میں، اس پر آج سماعت ہوئی اور اس پر تفصیلی گفتگو ہوئی۔ اس میں ایک پوائنٹ جو زیر بحث رہا وہ یہ تھا کہ آیا الیکشن کمیشن کو یہ اختیار ہے کہ وہ تاریخ نہ دے، جبکہ الیکشن کمیشن تو پابند ہوتا ہے ریاست کا، تو ریاست بھی نہیں چاہ رہی، تو اس میں عدلیہ سپریم پاور ہے پاکستان میں۔ جب اس حوالے سے کوئی ایشو آتا ہے آئین کی وضاحت کے معاملے میں تو سپریم کورٹ کا فیصلہ ان کے لیے ماننا لازم ہوتا ہے، تو اس حوالے سے بھی جہاں عدلیہ کی توہین ہو رہی ہے، عدالتی حکم کی حکم عدولی ہو رہی ہے، وہیں پر یہ بھی ثابت کیا جا رہا ہے کہ ملک میں امن و امان کی صورتحال خراب ہے اور حکومت اس امن و امان کی صورتحال کو قابو کرنے میں مکمل ناکام ہے۔ تو اگر حکومت ملک میں امن و امان قائم نہیں کر سکی تو پھر ظاہر ہے اس کو پھر اقتدار میں رہنے کا کوئی حق نہیں ہے، استعفیٰ دے اور گھر جائے، اور پھر ایسی کوئی حکومت آئے جو معاملات کو کنٹرول کرنے کے قابل ہو۔ یہ حکومت کا اپنی طرف سے باقاعدہ اعتراف ہے۔ دوسری جانب رانا ثناء اللہ نے جو بیان دیا تھا، اب اس کی وضاحتیں کرتے پھر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے عمران خان کے قتل کی تو کوئی بات ہی نہیں کی، جبکہ انہوں نے اس حوالے سے باقاعدہ کہا تھا کہ یا اب ہم نہیں یا عمران خان نہیں۔ تو جب ان کی پارٹی کو آپ ہدف تنقید بنا رہے ہیں اور آخری پوزیشن پوائنٹ آف نو ریٹرن پہ پہنچ چکے ہیں، تو اس پوزیشن میں کیسے ممکن ہے کہ آپ کی بات کو آپ کے کارکنان فالو نہ کریں؟ ظاہر ہے آپ ایک بڑی جماعت کے رہنما ہیں اور آپ اتنی غیر ذمہ دارانہ بات کر رہے ہیں کہ آپ کارکنوں سے دست و گریباں کرنا چاہتے ہیں، اور اس کے جواز کے طور پہ آپ یہ پیش کر رہے ہیں کہ عمران خان نے اپنے کارکنوں کو یہ کہا ہوا ہے، وہ پوائنٹ آف نو ریٹرن پہ پہنچے ہوئے ہیں۔ جب پی ٹی آئی کے کارکنان اگر تشدد پسند ہیں، اگر وہ لڑاکے ہیں، اگر وہ اخلاقیات سے عاری ہیں، تو کم از کم آپ تو اپنے کارکنوں کی تربیت کریں کہ وہ اخلاقیات کا دامن نہ چھوڑیں، مگر آپ کی جانب سے اس سے بڑھ کر آ رہا ہے۔ اگر پی ٹی آئی نہ لائے تو آپ کی جماعت دہلا بن کر اس پہ ثابت کر رہی ہے کہ آپ ان سے زیادہ اس معاملے میں راہ راست پر نہیں ہو۔ تو اسی صورت میں یہ ضرورت ہے کہ پاکستان کی سیاست کو مزید گندہ ہونے سے بچایا جائے۔ اب اس کا واحد حل جو پاکستان کے بحران ہے وہ انتخابات میں ہے۔ اس حوالے سے مریم نواز نے بھی رابطہ کیا ہے جنرل باجوہ سے۔ کچھ درمیان میں لوگ تھے جنہوں نے مریم نواز کا پیغام پہنچایا باجوہ تک، اور باجوہ کا پیغام پہنچایا مریم نواز تک۔ مریم نواز نے پچھلے دنوں مطالبہ کیا تھا کہ جنرل باجوہ اور جنرل فیض پر آرٹیکل 6 نافذ کیا جائے، تو اس پر جنرل باجوہ نے اس درمیان میں جو بندہ رابطہ کار تھا اس کو یہ کہا کہ مریم نواز سے یہ کہیں کہ وہ آرٹیکل 6 کا مطالبہ نہ کرے۔ میں نے ان کو یہ حکومت دلائی ہے بیرونی دباؤ پر یا بیرونی مشورے پر یا مغربی آقاؤں کے کہنے پر میں نے شہباز شریف کو وزیر اعظم بنایا، اور اب میں نے آپ کو حکومت دی اور اس کے بدلے میں آپ مجھے یہ کہہ رہے ہیں کہ ان پر آرٹیکل 6 لگائی جائے۔ تو اس حوالے سے جب مریم نواز کو یہ پیغام دیا گیا تو مریم نواز نے یہ پیغام دیا کہ ہم آرٹیکل 6 کا مطالبہ واپس لیتے ہیں، نہیں بولتے، اس کا تقاضا نہیں کرتے، لیکن آپ عدلیہ کے حوالے سے کچھ ایسا بیانات دیں جن کی وجہ سے عدلیہ کی ساکھ متاثر ہو اور ہمیں پھر ان سے مفادات لینے کا موقع ملے۔ تو درمیان میں جو بندہ تھا اس نے یہ
یہ پیغام جنرل باجوہ تک پہنچایا اور جنرل باجوہ نے انہیں یقین دہانی کروائی کہ ٹھیک ہے وہ عدلیہ کے حوالے سے ایسے متنازع بیانات دیں گے، لیکن مسلم لیگ نون اور پی ڈی ایم کی جانب سے ان پر آرٹیکل 6 کا مطالبہ ختم کر دیا جائے، جس پر یہ طے پا گیا۔ اور اس کے بعد یہ اس بات کا علم جنرل جو آرمی چیف ہیں عاصم منیر ان کو ہوا، تو انہوں نے جنرل باجوہ کو پیغام بھجوایا کہ آپ خاموش ہو جائیں اور آپ ایسی کوئی بیان بازی نہیں کریں گے جس سے عدلیہ کی ساکھ متاثر ہو۔ جنرل عاصم منیر نے واضح کیا کہ اس وقت فوج نیوٹرل ہے اور فوج سیاست میں نہیں آنا چاہ رہی۔ آپ کے بیانات کے بعد پہلے بھی آپ کو گالیاں پڑ رہی ہیں، اب مزید جو ہے آپ پر تنقید بڑھ جائے گی اور اس سے پھر فوج متاثر ہوگی۔ تو جنرل عاصم منیر کے اس پیغام کے بعد جنرل باجوہ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ عدلیہ کے حوالے سے بھی کوئی بیان نہیں کریں گے اور میڈیا کو بھی کوئی ایسا بیان نہیں دیں گے، تو جس پر اب جنرل باجوہ نے خاموشی کا روزہ رکھ لیا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ کب تک خاموش رہتے ہیں۔ دوسرا ناظرین، نواز لیگ نے یہ کوشش کی تھی کہ عدلیہ کو اپنے پریشر میں لائے۔ اس حوالے سے مریم نواز نے بہت ساری پلاننگ کی اور لندن پلان کو بھی یہاں پر عملی جامہ پہنانے کے لیے کوششیں کی گئیں، لیکن عدالت کی جانب سے اس وقت یہ کہا جا رہا ہے، فاضل ججز کا موقف یہ ہے کہ وہ قانون اور آئین کے مطابق فیصلے دے رہے ہیں، ان کے لیے کوئی لاڈلا نہیں ہے، ان کے لیے کوئی پارٹی جو ہے وہ ان کی ذاتی نہیں ہے، بلکہ ان کے لیے تمام سیاستدان برابر ہیں، خواہ وہ عمران خان ہو، نواز شریف ہو، مریم نواز ہو، شہباز شریف ہو یا XYZ۔ اس حوالے سے عدلیہ کا واضح موقف ہے اور کہتے ہیں کہ آئین جو ریلیکسیشن دیتا ہے وہ وہی ریلیکسیشن دے رہے ہیں اور ان کے تمام فیصلے آئین اور قانون کے مطابق ہو رہے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اس میں جو ہے مریم نواز کی جو عدلیہ کے خلاف مہم تھی اس میں انہیں ناکامی ہوئی ہے، اور اب دیکھنا یہ ہے کہ مزید یہ نیا پلان کیا کرتے ہیں، کیونکہ نواز شریف صاحب سعودی عرب آ رہے ہیں 19 رمضان کو، انہوں نے ان کو بھی بلا لیا ہے، وزیر اعظم شہباز شریف اور مریم نواز بھی سعودی عرب جا رہی ہیں، تو یہ 10-15 دن کا نواز شریف کا وہاں کا قیام ہے سعودی عرب میں، اور وہاں پر مزید اس حوالے سے نئی پلاننگ کی جائے گی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ مریم نواز نے عدلیہ پر جو عدلیہ کے مخالف جو مہم شروع کی ہوئی تھی اس کا مقصد کیا تھا۔ اس حوالے سے کچھ ذرائع یہ کہہ رہے ہیں کہ مریم نواز عدلیہ کو پریشرائز کر کے اپنے حق میں فیصلہ کروانا چاہتی تھی اور نواز شریف کے خلاف جتنے مقدمات ہیں وہ ختم کروانا چاہتی ہیں، اور اس کے لیے انہوں نے یہ راستہ اختیار کیا ہے کہ وہ عدلیہ پر تنقید کر کے ججز کو پریشرائز کریں گی، لیکن اس وقت عدلیہ جو ہے وہ پریشر میں آتی ہوئی دکھائی نہیں دے رہی، اور یہ ایک واضح شکست ہے کہ نون لیگ کو اس محاذ پر بھی بری طرح شکست ہوئی ہے۔ دوسرا ناظرین، اسرائیل نے ایران پر حملے کا منصوبہ بنایا ہوا تھا، لیکن یہ عجب بات ہے کہ جب بھی اسرائیل ایران کے خلاف کوئی اقدام کرنے کا سوچتا ہے تو اسرائیل کے اپنے امن و امان جو ہے اس کے اپنے اندرونی حالات جو ہیں وہ خراب ہو جاتے ہیں۔ اب بھی اسرائیل میں بہت شدت کی حد تک احتجاجی مظاہرے ہو رہے ہیں، توڑ پھوڑ ہو رہی ہے، جلاؤ گھراؤ ہو رہا ہے، اور ان کی وجہ سے اسرائیلی حکومت خود خطرے میں پڑ چکی ہے۔ اب نیتن یاہو نے وہ جو اصلاحات کی تھیں وہ واپس لینے کا سوچ رہے ہیں، اور امید ہے کہ وہ 1-2 دنوں میں وہ اصلاحات واپس لے لیں گے۔ اگر وہ یہ عدالتی اصلاحات واپس نہیں لیتے تو اس کا نقصان یہ ہوگا کہ اسرائیل میں یہ مظاہرے مزید شدت اختیار کر جائیں گے اور پھر اسرائیل کا قیام جو ہے وہ ممکن نہیں رہے گا۔ تو اس حوالے سے اسرائیلی حکومت شدید تذبذب اور پریشانی کا شکار ہے۔ ان کے مظاہروں نے اور وہاں پر ہونے والی امن و امان کی صورتحال نے حکومت کو پریشان کر کے رکھ دیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اب ایک موقع بھی ہے، ایران کے جو شام میں ایئر بیس پر حملے ہوئے تھے اور اس کو بنیاد بنا کر جو اٹیک کیے گئے تھے اس پر اب ایران نے دعویٰ کیا ہے کہ وہ اس کا بدلہ لے گا۔ وہ اپنے 19-20 جو ان کے فوجی وہاں پہ شہید ہوئے ہیں، ایران نے اعلان کیا ہے کہ وہ ان شہداء کے خون کا حساب ضرور چکائے گا۔ اب اگر جو اسرائیل میں صورتحال ہے اس پوزیشن میں اگر ایران حملہ کرتا ہے اسرائیل پر تو اسرائیلی فوج اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ اپنا دفاع کر سکے۔ تو دیکھنا یہ ہے کہ اب ایران کی اسٹریٹجی کیا ہوگی اور اسرائیل کس سمت جا رہا ہے۔ یہ تھی ناظرین اب تک کی اپڈیٹ۔ تصور شہزاد کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔